خاموشی کی آواز، مصنفہ بلاوٹسکی، اردو ترجمہ تاج بہادر تاج۔ قسط نمبر 3، حصہ دوم، 2 راستے۔ طالب علم کی پکار۔ اے رحم دل استاد، اب دوسرے انسانوں کو بھی راستہ دکھائیے۔ دیکھیے کتنے ہی لوگ جہالت اور اندھیرے میں کھڑے حق کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے مرشد، کیا آپ ہمیں دل کی تعلیم یعنی باطنی علم نہیں عطا کریں گے؟ کیا آپ اپنے خادموں کو نجات کے راستے پر لے جانے سے انکار کریں گے؟ استاد کا جواب: راستے 2 ہیں، کمال کی منزلیں 3 ہیں، اور 6 وہ نیکیاں ہیں جو انسانی جسم کو علم کے شجر میں بدل دیتی ہیں۔ لیکن ان تک کون پہنچے گا؟ کون ہے جو پہلے اس راز کو سمجھے گا کہ 2 راستے اصل میں ایک ہی ہیں؟ افسوس کہ تمام انسانوں کے اندر الایا کائناتی روح موجود ہے، مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دیکھو، جیسے چاند کا عکس ساکن لہروں پر، چھوٹے بڑے ذروں پر ہر جگہ پڑتا ہے، مگر وہ ہر کسی کے دل میں نہیں اترتا۔ کتنے کم لوگ ہیں جو سچائی کی پہچان اور موجود اور غیر موجود کے فرق کو سمجھنے کی اس بیش بہا نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا، اے دانشمند استاد، میں دانائی تک کیسے پہنچوں؟ کمال کیسے حاصل کروں؟ استاد نے فرمایا، راستوں کی تلاش کرو، مگر اے طالب علم، سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے سچ اور جھوٹ، فانی اور لافانی کے درمیان فرق کرنا سیکھو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ دماغی معلومات اور روحانی دانائی کے درمیان فرق کرنا سیکھو۔ یاد رکھو، جہالت ایک بند اور حبس زدہ برتن کی طرح ہے، جس میں روح ایک قید پرندے جیسی ہے۔ وہ نہ گا سکتا ہے، نہ پر ہلا سکتا ہے، اور آخرکار تھک کر دم توڑ دیتا ہے۔ مگر ایسی دماغی تعلیم جس میں روحانی دانائی شامل نہ ہو، وہ جہالت سے بھی بدتر ہے۔ ذہن، وہم اور حقیقت۔ ذہن ایک آئینے کی طرح ہے۔ جب یہ حقیقت کا عکس دکھاتا ہے تو اس پر گرد بھی جمع ہو جاتی ہے۔ اس گرد کو صاف کرنے کے لیے روحانی حکمت کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اے مبتدی، اپنے ذہن اور اپنی روح کو ایک کرنے کی کوشش کر۔ دنیا کے دھوکے سے منہ موڑ لے اور اپنے حواس پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ اپنے جسم کے اندر، جو کہ احساسات کی جگہ ہے، اس لافانی انسان کو تلاش کر۔ جب تو اسے پالے گا اور اپنے اندر جھانکے گا تو تو خود بدھا یعنی روشن ضمیر بن جائے گا۔ غرور اور سچائی۔ اے عقیدت مند، تعریف سے بچو، کیونکہ تعریف انسان کو خود فریبی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تمہارا جسم تمہاری اصل خودی نہیں ہے، تمہاری اصل حقیقت جسم سے ماورا ہے، جسے نہ تعریف متاثر کر سکتی ہے نہ ملامت۔ اپنی بڑائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بے وقوف ایک اونچے مینار پر چڑھ کر تنہا بیٹھ جائے، جہاں اسے اپنے سوا کوئی نظر نہ آئے۔ یاد رکھو، آنکھ کی تعلیم یعنی ظاہری علم ہجوم کے لیے ہے، جبکہ دل کی تعلیم یعنی باطنی حکمت صرف چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ ظاہری علم والے فخر سے کہتے ہیں، دیکھو میں جانتا ہوں، جبکہ باطنی حکمت والے عاجزی سے کہتے ہیں، میں نے ایسا سنا ہے۔ کرم اور حقیقی علم۔ دل کی تعلیم ایک چھلنی کی طرح ہے جو بھوسے کو گندم سے الگ کر دیتی ہے۔ کرم انسانی اعمال کا بدلہ اس پہیے کو گھماتا ہے۔ حقیقی علم وہ آٹا ہے جسے آب حیات سے گوندھنا پڑتا ہے۔ اگر تم اسے مایا دھوکے کی اوس سے گوندھو گے تو یہ صرف موت اور غم کا باعث بنے گا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ کامل بننے کے لیے تمام مخلوق سے محبت چھوڑنی پڑے گی تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نجات کے لیے ماں باپ سے نفرت یا انسانوں اور جانوروں پر رحم کرنا چھوڑنا پڑے گا تو اس کی زبان جھوٹی ہے۔ گناہ عمل سے نہیں بلکہ نیت اور باطن کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ خلاصہ، ظاہری دھرم صرف بیرونی چیزوں کا نام ہے، جبکہ دل کا دھرم دائمی اور ابدی سچائی کا نام ہے۔ جب تیل اور بتی صاف ہوں تو چراغ روشن جلتا ہے۔ جیسے ہوا درخت کی شاخوں کو تو ہلا سکتی ہے مگر اس کا تنا اپنی جگہ مضبوط رہتا ہے، ویسے ہی سچا عارف دنیا کے حالات سے پریشان نہیں ہوتا۔